بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فضائل قرآن پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسری جگہ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مزید ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف الفاظ میں ارشاد فرمایا، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر شخص ان لوگوں کو قرار دیا جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ یا وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے یا قرآن پڑھانے والا بن جائے، یہی بہتری کی ایک صورت ہے۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دولت کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن دولت کام نہیں آئے گی۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حالات کا جہاں ذکر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، وفی روایت والذی یقرأ وهو یشتد علیہ له اجران، متفق علیہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑھا جاتا، تو نہیں پڑھا جاتا تو اجر پھر پڑھو گے تو اجر 2 گنا ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت 2 اجر لکھ دے گا۔ مزید ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرة لا ریح له وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وفي رواية بدل المنافق الفاجر، متفق علیہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں آتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ یعنی تمہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ بیان فرمائے۔ یہ ابو داؤد شریف اور مسند احمد شریف میں یہ حدیث پاک ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن جو تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح لذیذ پھل کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی خوشکن اور مزہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور وہ مومن بندہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال سوکھی کھجور یعنی چوہارے کی طرح ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور فاجر بدکار جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی سی ہے یعنی گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے والے فاجر کی مثال حنظلہ تمہ کی سی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی بالکل نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح شخص کے پاس بیٹھنے والے کی مثال خوشبو فروش عطار کے پاس بیٹھنے والے کی سی ہے کہ تجھے اس سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تو ضرور ملے گی۔ اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال بٹی والے لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی پہنچے تو کم از کم اس کا دھواں تو تیرے ناک میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو اور جو برے لوگ ہیں ان سے بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ قرآن پاک کی مزید عظمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه رواہ مسلم۔ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ قیامت والے دن ہر شخص کو شفاعت کی ضرورت ہوگی، اور اس وقت اگر ہم نے آج قرآن پاک کے ساتھ تعلق استوار رکھا تو قیامت والے دن یہی قرآن پاک ہماری شفاعت کے لیے تشریف لائے گا، اور اس کی شفاعت اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کن لوگوں سے حسد رشک کرنا جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس سے حسد کرنا جائز ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، تو دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی پڑھے اور آپ خوش ہوں اور اس سے حسد بھی کریں تو اللہ رب العزت اس حسد کو بھی پسند فرماتا ہے۔ حالانکہ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بڑی نقصان دہ بیماری ہے، لیکن قرآن پاک والے سے حسد کرنا اس نیت سے کہ قرآن پاک جس طرح وہ پڑھتا ہے کاش مجھے بھی اس طرح پڑھنا آ جائے، اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس لیے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرنا کاش مجھے بھی ایسا مال ملے تو میں بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث پاک کو روایت کیا ہے جو بخاری شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی ایک کفن میں جمع فرماتے تھے وسائل کی کمی کی وجہ سے، اور پوچھتے تھے ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں آگے کر دیتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ دیکھیں یہ دفن کرتے وقت جب دو صحابی ایک قبر میں دفن ہو رہے ہیں تو اس صحابی کو فوقیت مل رہی ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہے، جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں تو اللہ رب العزت دوسروں سے زیادہ عزت و احترام عطا فرمائے گا۔
تو آج اگر ہم عزت و احترام چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر طرف ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر اس ذلت و رسوائی سے بچنا ہے تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ اپنا تعلق ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن پاک سے جوڑ لیں۔ اللہ رب العزت تمام دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے گا اگر ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار فرما لیا۔